ہمارا آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو جینے کے لیے بہت ساری جگہ پہ متعدد مرتبہ ضرورت کے اعتبار سے آیتیں اتاری. جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے آخری منزل قبر کے ہوتے ہوئے حشر تک کا بیان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ الگ الگ فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کو بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا جب انسان پیدا ہو کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر سعیوں کاوش کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اسے ازدواجی زندگی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رہنے سہنے کھانے پینے ہر ایک چیز کے بیانات کو قرآن مجید میں لا کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں ایک ایسی چیز عطا فرمائی جسے انسان اگر اس لفظ کو اس سے پہلے اگر کہہ لے یا اس کے بعد کہہ لے، اگر اس چیز کو پہلے استعمال کرنا چاہے تو وہ حرام، اور جیسے ہی چند الفاظ کو اپنے رب کے کلمات کو یا اپنے رب کے معزز و مکرم نام کا ذکر کر کے کوئی اسے کہہ دے صرف کہ آپ کی زوجیت میں فلاں کو دیا آپ نے قبول کیا، اتنا کہنے کے بعد جو چیز پہلے حرام تھی اب وہ حلال ہو گئی. جس کی طرف چند منٹوں پہلے دیکھنا حرام تھا اب اس کی طرف دیکھنا حلال ہو گیا. جس کی طرف آنکھ اٹھانا جرم سمجھا جاتا تھا آج اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے. چند الفاظوں کو بدلنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. جب انسان اپنی تمام ضروریات کو جب انسان اپنی ہر چیز کو پوری کرنے لگتا ہے، انہی ضروریات میں سے ایک چیز ایسی ہے جسے پوری کرنے کے لیے صرف اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا بلکہ نکاح خوانی کرانی ضروری ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے اس طریقے سے استعمال کرے تو بہتر. اگر غلط راہ روی اختیار کر لیے تو پھر وہ آپ کے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے. اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں، اس سے اسلام کا فروغ ہوگا، اس سے
ہماری آبادیاں بڑھے گی، اس سے ہماری زندگی خوشنما ہوگی، اس سے ہم طرح طرح کے لطف اندوز ہوں گے۔ تو ہر مرحلے کے الگ الگ مقامات ہیں، لیکن اسی طریقے سے اگر آپ نے ان شادیوں کو کرتے ہوئے، ان شادیوں کو آپ کرنے میں کہیں 3-5 کر دیے تو پھر آپ کو وہ باعث وبال بھی ہو جائے گا۔ جو چیزیں آپ کے لیے باعث فخر تھا اب وہ باعث عذاب بن جائے گا۔ آپ لوگوں کے ذہن کو میں اس طرف کھینچنا چاہ رہا ہوں جس کو اظہار نانا نے صبح میں غالباً 3-4 بجے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ وہ چیز ہم اور آپ شادی کر رہے ہیں کہ گھر میں بہو آئے گی، بیٹی آئے گی، گھر میں سکون ہوگا، لیکن اگر خدا سے لڑائی پہلے ہی لے لیں گے تو وہ سکون کہاں چلا جائے گا؟ برکت جو ہے بے برکتی میں بدل جائے گا۔ آپ نے اپنے گھر میں شادی کے موقع پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو آپ اس کا استعمال صحیح طور پہ کریں۔ آپ لائے ہیں ڈی جے، ٹھیک ہے، 2 دن پہلے نہیں، 4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے بجائیے، بجانے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لا کر کے آپ دوسرے کے اوپر باعث عذاب بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ لائے ہیں ڈی جے، اس میں نعت شریف بجائیے، کیا کمی ہے ہمارے اسلام میں؟ کیوں ہم دوسرے کی راہ روی اختیار کر رہے ہیں؟ جب آپ لائے ہیں ڈی جے کو، جب آپ یہاں پہ نچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نچنیاں تو آئے گی نا، بے برکتی تو ہوگی نا۔ پھر جائیں گے مولوی صاحب ہماری بیوی پریشان کر رہی ہے، ماں کو گالی دیتی ہے، ہم کو کچھ نہیں گداتی ہے۔ لائے ہیں نچنیاں کو تو کہاں سے گدانے کی؟ مولوی صاحب جائیں گے، دعا تعویذ کروائیے، یا جہاں آپ دنیا جائیے، لوگ تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ٹھاک رہیے بہوا، یہ سسرال ہے، گھر نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنے تالے ناچے گی، اس لیے کہ رب سے آپ نے لڑائی مول لے لیا ہے۔ اور جب آپ رب سے لڑائی مول لیں گے تو یہ آپ کا جو نیک جتنی بھی خواہشات تھی سب دھیرے دھیرے پانی میں نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ لائے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ گاؤں میں ہر ایک فرد کو میں بول رہا ہوں جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لائیے 2 دن پہلے نہیں، 4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، 4 ہفتہ پہلے بجائیے، لیکن اس بجانے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ رات میں لوگ سو رہے ہیں، اس کی کانوں میں خلل نہ پڑے۔ اب کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد رکھا ہے اور حقوق اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ بندے کے دل میں آپ تکلیف ڈالیں گے، بندے کے دل سے آہ نکلے گی، تو بتائیے وہ آپ کے گھر پہ وبال پڑے گا کہ نہیں؟ اور جس طریقے سے آپ کھلم کھلا لوگ دور سے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا بج رہا ہے، 3-5 ہو رہا ہوگا، تو اس طریقے سے جو کرتے ہوئے آتے ہیں، آپ کے لیے 1 دن کا انجوائے ہے، لیکن دنیا جو ہے ہر دن محنت کر کے آتی ہے، مزدوری کر کے آتی ہے۔ ہم اور آپ نے اپنے گھر پہ 2 دن کے لیے آرام کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی، ہم 2 دن آرام کریں گے، ہم کام پہ نہیں جائیں گے، لیکن گھر کے، گاؤں کے، محلے کے لوگ بھی تو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک کھٹتے ہیں، دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہاں سے اپنے بال بچوں کے لیے جگاڑ کر کے لاتے ہیں، کھانے پینے کا لے کر کے آتے ہیں، روپیہ پیسہ جو کچھ میسر ہوتا ہے وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، رات کو سکون کے لیے آتے ہیں، سکون کی نیند آ جائے، لیکن یہاں پہ آ کر کے ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ آپ نے جب خدا سے لڑائی لے لیا ہے تو پھر آپ یہ دماغ میں رکھ لیں کہ وہ رب کی ذات وہی ہے جو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پکڑ میں لے لے گا تو پھر کائنات کا، چاہے آپ کو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی مل کر کے آپ کو صحیح اور درست کرنا چاہے تو وہ آپ کے لیے درست نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ناراض ہو گیا جو کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ آپ لائے ہیں تو اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
آپ کو جو بجانا ہے، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، جو دیکھنا ہے دیکھیے نا، سنیے نا، دنیا کو معلوم ہے جو آپ بجا رہے ہیں دنیا سنتے ہوئے آ رہی ہے۔ آپ کو بجانا ہے موبائل میں سنیے بیٹھ کر کے، ڈی جے میں بجانا کیا ہے؟ ڈی جے میں بجائیے تو ایسی چیز بجائیے کہ آپ کو بھی اس سے بہتر فائدہ ملے۔ تقریر لگائیے، اگر کسی نے اپنے آپ کو سدھار لیا، کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور اگر آپ نے نعت لگایا، کوئی اگر کچھ سن رہا ہے، اگر آپ کے نعت کی دلچسپی اس کے اندر چلی گئی تو بتائیے وہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، آپ کے لیے ثواب کی بات ہے۔ مگر کوئی دوسرا نیک کام بھی کر رہا ہے، باجا بج رہا ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگ بات کرتے ہیں بات نہیں ہو پاتی ہے، کہتے ارے ابھی بعد میں بات کرنا، فلاں کی شادی ہے، گالیوں دیتا ہے دو کہتا کہ کتنا آواز رکھے ہوا ہے، 2 دن سے بجا رہا ہے، 4 دن سے بجا رہا ہے۔ تو کیا یہ آپ لوگ کو درست لگ رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے؟ کوئی ایسا آدمی بتا دے کہ ہاں یہ چیز درست ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ درست ہے۔ لیکن جب اس چیز کو آپ نے کہا، نکاح جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہی نکاح ہے جو انسان کو زندگی جینے کا طریقہ بتا دیتا ہے، یہی نکاح ہے جس کے آنے پہ لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی نکاح ہے جس کو آپ نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے اس کو سجایا ہے تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن یہی نکاح ہے کہ اگر اس کا برعکس آپ نے کیا، آپ اس میں برائیاں کی، تو یاد رکھیں کہ آپ نے رب سے لڑائی لی ہے، کسی عالم سے نہیں۔ مولانا آ کر کے یہاں سے چلا کر کے کہہ کر کے پکار کر کے چلا جائے گا کہ رب کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ نے یہ گناہیں کی ہے، آپ کی یہ کمیاں ہیں، لیکن وہ جانے کے بعد آپ سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، آگے آپ کو کرنا ہے۔ محلے میں عجیب تماشا ہو گیا، بولنا تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے اگر ہر ٹاپک پہ بولا جائے تو نہ جانے کئی راتیں ختم ہو جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن صرف بتانا ہی کمال نہیں نہ ہے، آپ کے دلوں میں بات کو اتارنا بھی کمال ہے۔ آپ نے نہ جانے کیا کیا خرافات زندگی میں کیا ہے، کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ جب خود توبہ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کس راہ میں جائیں گے؟ جب آپ خود اس کام کو انجام نہیں دیں گے جو نیک ہے، جان رہے کہ یہ چیز اچھا ہے، کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا اچھا ہے، سب جانتا ہے نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن آپ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو اس اچھائی سے گریز کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ لیکن آپ نہیں بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے ہیں تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، جو اس کا الٹا اثر پڑے گا بولنے پہ، جھوٹ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے شیطان ہزاروں کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح ہم کہاں ہیں، ہمارے رزق میں برکت کیسے ہوگی جب ہم جھوٹ بولنا شروع کریں گے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے کی باتیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے مسجد کے پاس میلاد شریف ہوا، کیا فائدہ اس کا نکلا؟ ہم ابھی میلاد شریف میں بیٹھے اپنا وقت دے رہے ہیں، کیا فائدہ، کیا نتیجہ؟ 1 بجے رات تک وہاں پہ پروگرام ہوا یا 12 بجے رات تک، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ہم کو سن لینا ہی کمال نہیں نہ ہے، ہم یہاں پہ آئے کس لیے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ چلو اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کا کیا فرمان ہے، اسلام میں کیا ہے، چلو کچھ سیکھا جائے، کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں آج کچھ اچھا نیت کر لیتے ہیں، آج وہاں پہ جا کر کے آج سے سارا جو بھی ادھر ادھر والا کام ہے وہ روک دیں گے، وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب ہم نیت ہی نہیں کریں گے تو فائدہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی کیا کہتے ہیں، دھان کا سمے ہے، جب آپ بوئیں گے نہیں تو کاٹیں گے کیا؟ جس وقت بونا تھا آپ نے بویا نہیں تو فصل جب کٹنی شروع ہوگی تو آپ کاٹیں گے کیا؟ آپ نے تو نیت کی ہی نہیں کہ ہم جائیں گے تو وہاں سے حاصل کیا کریں گے، تو پھر آپ کو کیا اس سے اجر ملے گا؟
सवाब की नीयत से आए नहीं थे, सवाब तो मिलना नहीं है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी महफिल में कुछ देर बैठने का मौका दिया है, वो हर चीज में कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, आपको चाहे तो बख्श दे, लेकिन कुछ मकसद होनी चाहिए। सिर्फ सुनना या बैठना, हर रोज हम लोग मिलाद करते हैं, हर रोज फातिहा पढ़ते हैं, हर रोज एक नई चीज सुनने को मिलती है। क्या हम उस चीज से कुछ इबरत लेते हैं? कुछ हम उससे हासिल किए हैं? जब तक हासिल नहीं करेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने वजूद को बेहतर कर सकते हैं? अपने वजूद को बेहतर करने के लिए खुद को बेहतर बनना होगा। हर कोई चाहता मेरा घर बेहतर हो। कौन है ऐसा जो चाहेगा कि मेरा घर अच्छा ना हो? कौन है ऐसा जो चाहेगा मैं अच्छा लिबास न पहनूं? कौन है ऐसा जो चाहेगा कि मेरे घर ये लोग अच्छे ना हो? कौन है ऐसा जो चाहेगा कि हमारे बाल बच्चे अच्छे खाना ना खाए, अच्छे पीना न मतलब अच्छा खाए नहीं, अच्छा पिए